بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخابثون للخابثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق الہ العظیم۔ اعزائے گرامی قدر، سورہ نور آیت نمبر 26۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ وہ لوگ اس سے پاک ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تمام حمد ستائش اس پروردگار عالم کی ہے جس نے اپنے کلام کے ذریعہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہنمائی رکھا ہے، اور یہ رہنمائی اس کے نجات کے لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان جب ابلیس کے شکنجے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس گرفتاری سے آزادی حاصل کر لے، اور اس کا طریقہ کار توبہ ہے، اور توبہ ہی سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کو اقرار کر کے اقرار کرے کہ ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے وہ خدا دیکھتا ہے اور دیکھا ہے، تو اس کے حضور ہم آج توبہ کرتے ہیں، اور وہی ہمارا نگہبان ہے، چوپان ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی منجی العالمین ہے۔ ہم اپنے پیارے سامع ناظر خدم پہ سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے جس پرخلوص محبت سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آرا سے آراستہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اعزائے گرامی، ہم 3-4 مترجم کے اس آیت کے جو قرآن شریف کے سورہ نور ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، جو مترجم اشرف علی تھانوی صاحب، اور تفسیر بغوی میں بھی 4 جلد اور صفحہ 251 میں اس چیز کو پیش کیا گیا ہے۔ دونوں کے ملتے جلتے الفاظ لیکن تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گندی عورتوں کے گندے لوگوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتی ہیں۔ یہ اس بات پر سے پاک ہے، اور یہ منافق کہتے پھرتے ہیں کہ حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ اسی چیز کو احمد علی صاحب اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اور اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں مولانا ابوالعلا علی لالہ مودودی صاحب اور روح البیان ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب کے ترجمے میں، ان دونوں نے آیات میں جو لفظ استعمال کیا گیا اسی کو انہوں نے استعمال کیا، اس کی تشریح نہیں کی۔ جی مولانا مودودی صاحب مرحوم رحم اللہ اور روح البیان کے ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب اسی نور کے 26ویں آیت کے پیش کر رہے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، جو آیت دیکھیں، الخبیثون للخبیثات والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اسی چیز کو انہوں نے اسی لفظ کا استعمال کیا، خبیث کا۔ یہ لکھتے ہیں کہ خبیث عورتیں اور خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ کہ پاکیز اور ناپاکی یعنی خبیثت اور طہارت، یہ دو مختلف ہیں، بالکل الٹ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کیونکہ پاکیزہ جو ہے وہ پاکیزگی اس سے مبرہ ہوتی ہیں، اور یہ ان تہمتوں میں سے جو لگاتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ یہ ایک فطری واقعات ہے، یعنی واقعاتی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اس طرح بنائی ہے کہ انسان اپنی رفاقت اور اپنی معاشرت کے لیے ہمیشہ ایسے ساتھی کو تلاش کرتا ہے، ایسے جیون ساتھی چاہیے، اسے لائف پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ فطری ہم آہنگی ہو، عادتوں میں یکسانیت ہو، میلانات ہو، رجحانات ملتے ہوں، طبعی ذوق اور باہمی ہو، مناسبت ہو۔ اور اگر ایک ساتھ رہنے والوں میں ان چیزوں میں کا فقدان ہو تو کوئی شخص بھی یعنی ایسے شخص کے ساتھ ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو رہنا تو دور کی بات ہے۔ پھر جبر اور حبس تو ایک مجبوری ہے، ورنہ اختیار اور رضا کے ساتھ ہر طرح کا اختلاف ہوتے ہیں۔
اور ہوتے رہتے بھی ہیں، لیکن مصابحت اور معاشرت ایک خواب تو ہو سکتا، حقیقت نہیں۔ وقتی رفاقت بھی کسی قسم کی یکسانی کے بغیر ایک سزا سے کم نہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ کوئی دوست اگر منافقت ہو یا ایسی بات ہو تو اکثر لوگ اس کو دوست نہیں بناتے، اور یوں سمجھے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میاں بیوی، جو حقیقت میں یہاں آیت جو نور کے 26ویں نمبر میں ہے کہ لیکن اگر میاں بیوی کی طرح زندگی بھر کی رفاقت کا تعلق ہو جس میں خلوت اور جلوت کا امتیاز بھی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر طبیعتوں میں مناسبت نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے سے وفا کے رشتے سے منسلک نہیں رہ سکتے۔ عزیز ایک دوسرے کے لباس ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانہ اور بیزار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک شرم حیا کا پتلا اور دوسرا شرم حیا کا رجب پسندی، تنگ نظری اور گاؤدی اخلاق کے علامت سمجھتا ہو تو ایسی زندگی کے بھر کے ساتھی چند روز کے ساتھی بھی نہیں رہ سکتے۔ مزید یہ بات کہ انسان اگرچہ اپنے اندر بڑائی یعنی بڑی گہرائی رکھتا ہے اور اس کی شخصیت میں کئی پرتیں ہوتی ہیں انسان میں، لیکن چند دنوں کی ہر وقت کی رفاقت میں ہر گہرائی میں جھانکنے سے قابل بنا دیتی ہے، اور شخصیت کے پرتوں کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تعلق میں خیانت اور وفا میں کمزوری ہزار کوشش بھی چھپائے نہیں چھپتی۔ شوہر اگر برا ہے تو برائی صرف ایک برائی تک محدود تو نہیں رہتی، برائی برائی کو جنم دیتی ہے، تو وہ کس کس برائی پر پردہ ڈال سکتا ہے؟ اسی طرح کہ بیوی کے نام کے حد تک صالحات اور قانعات اور حافظات میں شامل ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں۔ تو جس طرح متعفن کھانا اپنے تعفن کو چھپا نہیں سکتا کہ کھولتے ہی اس کی تعفن پورے کمرے میں پھیل جائے گی، اسی طرح برائی اور تعلقات میں خیانت اور وفا میں فریب دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی راز فاش ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اصول صحیح ہے اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے آج کا کہ خدا تعالیٰ کے آخری نبی یعنی پیغمبر اسلام کو سب طیب جانتے ہیں کہ وہ طیب ہیں، جس طرح ان کے اعمال پاکیزہ اور ان کے اخلاق وغیرہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ معصوم تھے، ان کے ہر کام میں عصمت الہی کا دخل ہے اور سایہ رحمت ہے، ہر تعلق وفا کی خوشبو میں رسی بچی ہے، تو ان کا پاکیزہ مزاج کس طرح سے برائی اور بے وفائی اور ناگواری کو برداشت کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، آج ذرا تمہیدی گفتگو ہم کر رہے ہیں، چونکہ آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ انبیاء اصغر یعنی انبیاء صغرا بھی کہتے ہیں، ان 12 انبیاء میں ان کا پہلے نام ہے۔ وہ 12 انبیاء کون ہیں؟ ہوسیہ، یوئیل، حاموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریہ اور ملاکی۔ یہ 12 انبیاء ہیں جو انبیاء اصغر کہلاتے ہیں۔ آج ہم پہلے نمبر پر ہوسیہ اسلام کی حیات طیبہ سے متعلق گفتگو کریں گے، اور کچھ ان کی صحائف سے متعلق گفتگو کریں گے، چونکہ ان کا ذکر کہیں بھی آپ کو قرآن شریف کی کسی آیت میں یا احادیث میں بھی کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیں، ہمارے دعوت تو بہت ہوتا ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ در حقیقت کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں گفتار میں اور کردار میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے، جو کہ ایسا حقیقت میں ہونے نہیں چاہیے، اور رب العالمین کی منشا ہے کہ انسان جو کہتا ہے اس پر عمل بھی پیرا ہو، چونکہ وہ خود اپنے قول کا پابند ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو صحیفہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت حضرت ہوسیہ اسلام کا، انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جتنی بھی صحائف ہیں انبیاء ہی کے نام سے منسوب ہیں، اور انبیاء کو خدا جب چنتا ہے تو ان کو ان کے نام سے، یعنی ان کو جو وحی آتی ان پر ڈائریکٹ خدا سے کلام کرتے تھے اور اس کو قلم بند کرتے تھے، یعنی خود کاتب وحی انبیاء ہوتے تھے۔ تو ہوسیہ اسلام کا جو صحیفہ ہے اس کے 14 باب ہے، ابواب یعنی 14 رکوع ہے، اور 206 آیت پر مشتمل ہے۔ مضامین میں تو گناہان کبیرہ کی حقیقت یعنی گھنونے پن کو ایسی صفائی سے دکھایا گیا ہے، تو دوسری طرف خدا تعالیٰ کی محبت اور قدرت کی عمدہ وضاحت کی گئی ہے کہ قاری اگر پڑھنا چاہے تو پوری توجہ کے ساتھ وہ گرفت میں آ جاتا ہے، یعنی ہپناٹائز ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں، یعنی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت ہوسیہ کے صحائف کا مطالعہ کرنے کے بعد دل و قلبی طور پر تکلیف محسوس نہ کر سکے،
اور اس کو غصہ بھی آئے گا کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب تحریر، دیکھیں عمل پہلے ہوتا ہے، تحریر بعد میں. کہیں نہیں کہ تحریر پہلے کر دیا گیا، عمل بعد میں دکھایا گیا، نہیں. جتنے جرم ہوتے ہیں اس کی سزا بعد میں متعین کی جاتی ہے. اس جرم کی یہ سزا ہے، قانون بعد میں بنا ہے، پہلے جرم سرزد ہوئے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم ذرا عمیق نگاہ سے اس دکھ کو، اس انسانی تجربے کی بے عیب اور بے مثال لامحدود زندہ و جاوید خدائے بزرگ برتر جو قدوس ہے اس کی سطح پہ لے جائیں، پھر جانیں گے کہ گناہ خدائے ذوالجلال کے دل کو کتنا زخمی کر دیتا ہے، اور ہم انسان نے اپنے رب العالمین کو کتنا زخمی کیا ہے. لیکن وہ رب، چونکہ رب ہے، وہ ہمارا اور ہم سے ایسا چاہتا ہے کہ ہم اسے ہر آن محسوس کریں، وہ دیکھیں اسے. ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ جب ہمارے ذہن بس جائے گا تو ہم گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین السلام کا صحیفہ کتاب جو بیانیہ ہے، یہ ڈرامائی قصے کہانی سے کے طور پر سنانے کے انداز میں ہرگز نہیں لکھی گئی، تاہم اس میں حقیقت پر مبنی سچی کہانی موجود ہے کہ خدا قادر برگزیدہ نبی حضرت حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ان کا خدا تعالیٰ سے انس، لگاؤ، حقیقی محبت، عشق سے سرشار اور حقیقی عرفان کا ایک انوکھا نمونہ ہے. اور یہ قصہ اور متن اور قصے کا متن ایک دوسرے سے تاندے باندے سے کی طرح مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں. مختصر یہ کہ حضرت حسین السلام باوق میں خدا جمر بنت جبلائم سے شادی کی. دیکھیں، نبی کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، خدا کے حکم سے کرتا ہے. اور ان کے 3 بچے بھی ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. آگے چل کر ہم نام بتائیں گے اور نام کے معنی بتائیں گے کیوں خدا نے کہا تھا. اور جن نام بھی بتائیں، سب سے پہلے بڑا بیٹا یرزعیل، پھر بیٹی ہوئی بنام لوزو حامہ، اور پھر ایک بیٹا ہوا، اس کا نام لوعمی. جمر بے وفا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین نے بڑی محبت سے اسے تلاش کیا اور اسے اس گناہ آلو زندگی، اس غلامی، ذلت اور رسوائی سے کی زنجیر کو سے آزاد کر دیا اور اسے گھر واپس لے آئے. آئیے ہم پہلے اب باب سے ہم چلتے ہیں، کچھ آیات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، چیدہ باتیں. حسین بالکل واضح کہ خداوند متعال نے حسین السلام کو حکم صادر فرمایا کہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو کسبی ہو، فاحشہ ہو، بدکار تھی. اور کتاب مقدس کے بہت سارے قارئین، آپ بھی سامعین و ناظرین، سننے کے بعد آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ ضرور ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ایک الجھن، ایک مسئلہ، ایک ذہنی دباؤ نظر آتا ہے کہ وہ جو قدوس ہے، بے عیب ہے، ہر چیز عیب سے مبرہ ہے، وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ، ایک ذہنی دباؤ نظر آتا ہے. کیا وہ جو قدوس ہوئے، وہ پاک و پاکیزہ ہی کو جزو ایمان کہا گیا ہے؟ اور بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خداوند قدوس اپنے کسی نبی، پاک نبی کو ایک کسبی عورت سے، ایک بدکار عورت سے بیاہ کو کہے گا؟ امپاسبل، ناممکن ہے. اور ایسی خیالات نے مجھے ذہنی طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا جب میں ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اور کئی بار پڑھتا چلا گیا. پھر دوسری جانب، کیا اخلاق کا احساس رکھنے والا نبی یہ حکم مانے گا؟ یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے. ہم اس مسئلے کے حل کے لیے 3 اہم مسئلہ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوال یہ ہے آج کا، عزیزان گرامی، کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو حکم دیا کہ ایک بدکار فاحشہ عورت سے شادی کرے اور اس کے بدکار اولاد کو اپنائے اور ان کے 3 بچوں کے نام پر بنی اسرائیل کے باہمی تعلقات کی تصویر پیش کرے؟ اور کیا انہوں نے. آئیے ہم پہلے مسئلے کے حل کی طرف چلتے ہیں. پہلا حل یہ ہے کہ ایک تمثیل ہے جو گناہ گار اسرائیل کے لیے خدا کے محبت کا اظہار کرتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم 3 حل پیش کریں گے، لیکن آج تینوں نہیں، آج ایک یا دوسرا، اور پھر آخر میں آخری جب ہم دوسری نشست میں آئیں گے تو اس میں ہم تیسرا اس مسئلے کا حل پیش کریں گے کہ آخر حل کیا ہے اس کا. دراصل یہ ایک تمثیل ہے جو گناہ گار اسرائیل کے لیے خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے. تو کیا صرف اسرائیلی گنہگار ہیں؟ اور نہیں ہیں. جتنے بھی
مذاہب جو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے جی میں پارسا ہوں، لیکن لفظی معنی نہیں لینے چاہیے۔ البتہ اس کا اسلوب بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ کا جب مطالعہ کیا تھا ہم نے، آپ اس عیسیٰ علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ کو سن چکے، سماعت فرما چکے، تب خداوند نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا تھا کہ تو اپنے بیٹے شیار یعقوب کو لے کر اوپر کے چشمے کے نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کے رائے آخر سے ملاقات کرے۔ پھر نبی اپنے بیٹے کو کہتا کہ یہ کر۔ دوسرا، یرمیہ اسلام کا صحیفہ اس کے 13ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے کہ تب تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب باشندوں کو، ہاں ان بادشاہوں کو داؤد کے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ اگر غور فرمائیں تو انبیاء کو خدائے ذوالجلال کے جانب سے براہ راست قطعی حکم ہے۔ خدا ان سے کلام کرتا تھا اور کوئی ان کی تمثیل نہیں سمجھتا تھا جب تک کہ انبیاء نہ سمجھائیں۔ اس نقطہ نظر کی حقیقت یہ ہے کہ کہانی گناہ گار اسرائیل کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت کی وضاحت کرتی ہے، اور غلطی یہ کہنے میں ہے کہ یہ فقط ایک کہانی ہے اور کاہنوں اور یروشلیم کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب باشندوں کو، یروشلیم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا۔ ذرا ہم اس ایک خاکہ دکھا رہے ہیں، آپ اسکرین پر بھی دیکھیے گا، ذرا ایک دائرہ نظر ڈالیے تو حضرت ہوسیہ علیہ السلام کے متعلق چند باتیں ہم جان سکیں گے۔ نام ہوسیہ، ہے واو سین یہ عین، ہوسیہ، اس کے معنی نجات، اور بنیادی طور پر یہ یشوا اور اس کی یونانی جو شکل ہے وہ یسوع یعنی نجات دہندہ، جو کہ حضرت مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ تھے، اور یہ ہوسیہ کے معنی بھی نجات کے ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا بیری، عبرانی زبان میں بیری کہتے ہیں حکمت کو، اور ان کی جو ولادت ہے وہ ہے 800 صدی قبل مسیح۔ پیشے کے طور پر نانبائی بھی کہا جاتا ہے اور زراعت کا بھی کام کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا تمر بن دبلائیم، جو ہم پیش کر چکے۔ ان کے 2 بیٹا 1 بیٹی۔ زمان خدمت ان کا جو ہے وہ 753 قبل مسیح سے 722 قبل مسیح، اور اس نام کی کتاب مقدس میں 4 افراد ہیں۔ ان کا جو زمانہ ہے بادشاہ وقت میں یہودا، عزریہ، یوتام، آخذ، اور حزقیہ، اور شاہ اسرائیل یربعام بن یوآس۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب مقدس میں ذکر 7 مقام پر ہے ہوسیہ کے نام کا، استثناء 32 باب کی 44 آیت، دوسرا سلاطین 15 باب کی 30ویں آیت، اور دوسرا سلاطین 17 باب کی 1، 3 اور 6 آیت میں ہے، اور پہلا تواریخ 17 باب کی 6 آیت میں، اور نحمیہ 10 باب کی 23ویں آیت میں۔ تو عزیزان گرامی ہم پھر چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہوسیہ نبی کے متعلق کیا سوال کیا گیا ہے۔ ہم سوال دہرا چکے ایک مرتبہ اور پھر نئے سامعین کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو حکم دیا تھا کہ ایک فاحشہ عورت سے شادی کرے اور اس کے بدکار اولاد کو اپنائے، اور اس کے 3 بچوں کے نام پر مشتمل اسرائیل کے تعلقات کے باہمی تصویر پیش کرے۔ تو ہوسیہ علیہ السلام کے پہلے صحیفہ کی 1 سے 5 آیت میں ہے کہ خداوند متعال نے حضرت ہوسیہ علیہ السلام کو حکم صادر فرماتا ہے کہ ایک ایسی بدکار عورت تمر بن دبلائم سے شادی کر لی، جیسا کہ کلام کے مطابق ان کے 3 بچے ہوئے، اور نام بھی خدا ہی کے حکم سے رکھا۔ حضرت ہوسیہ کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو پہلا بیٹا ہوا، خدا نے کہا اس کا نام اسرائیل رکھ، یہ یا زے رے عین یہ لام، اسرائیل رکھ۔ تقریباً تمام انبیاء آپ اگر غور کریں گے تو اولاد کے نام خدا نے ان سے ہی رکھوائے تھے، یعنی خدا نے خود رکھا تھا۔ مثلا ہم چند انبیاء کا نام پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب 2 بیٹے ہوئے تو خدا نے کہا کہ اسماعیل اور اسحاق رکھ، ٹھیک۔ پھر اسحاق کے 2 بیٹے ہوئے، ان کا نام عیسو اور یعقوب۔ پھر یعقوب کے بیٹوں میں یوسف اور بنیامین، یعنی اور بھی بیٹے تھے لیکن جن کو نبوت ملی میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت داؤد کے بیٹے ہوئے لیکن سلمان کو وقت ملی۔ آپ دیکھیں گے کہ جناب مقدسہ بطول، عذرا، کنواری مریم سلام اللہ علیہا کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے فرزند کا نام عیسیٰ یعنی یسوع رکھنا، وہ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ اصل مقصد ہے نجات دینا،
صرف نیک لوگوں کو نجات کے وہ نہیں ہے پیغام، بلکہ نجات تو گناہگاروں کے لیے ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجات، اور یسوع کے معنی نجات دہندہ، جو منگیتر تھے ان کی، یعنی جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ کی جو منگیتر تھے، ان کا نام تھا یوسف بن یعقوب۔ اب آپ اس یوسف علیہ السلام کو نہیں سمجھے کہ یہ زمانہ بعد کا ہے۔ تو یوسف بن یعقوب کو خدا کے فرشتے نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا ہوگا، وہ حاملہ ہے، تو وہ شک کرنے لگے کہ ابھی تو رخصت ہی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تب روح القدس نے اس سے کہا ہے کہ تو شک نہ کر، بلکہ اپنی بیوی کو جا کر لیا، اس کے جو پیٹ میں ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے ہے، اور اس کا بیٹا ہوگا۔ اور یسائی اسلام کا صحیفہ کی وہ آیت کو سنائی اس کو کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب یوسف کو کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، تو دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء آئے یا ان کی اولادیں آئیں تو اس کو خدا نے اپنی طرف سے نام بتایا۔ اسی طرح ہوسیہ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے پہلے بیٹے کا نام اسرائیل رکھ۔ انہوں نے رکھا، کیا معنی ہوئے؟ خدا بکھیرے گا، خدا پرگندہ کرے گا۔ کیوں؟ اس کے جواب یہ ہے کیونکہ انقریب ہی یاہو کے گھرانے سے اسرائیل کے خون کا بدلہ لوں گا۔ خدا کوئی نام اگر کسی کو کہتا ہے یہ نام رکھ، تو اس کا مطلب یہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتاب سے کلام سے دیکھ کر نام رکھا، تو بھائی کلام میں تو بہت سارے غلط نام بھی ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا کردار درست نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ابلیس کا بھی نام ہے، کوئی ابلیس نام رکھ سکتا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے گا۔ اسرائیل کے خون کا میں بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کو تمام کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ یہ نشان تھا خدا اسرائیل قوم کے ساتھ کیا سلوک کرنے کو ہے، یعنی اسی وقت اسرائیل کے وادی میں اسرائیل کو کی کمان توڑ دوں گا، اور اسوری فوج اسرائیل کے وادی میں اسرائیل کی طاقت کو ملے میٹ کر دے گی۔ یہ آنے والے وقت میں ہوا، جبکہ ابھی تو پیدا ہوا تھا بچہ۔ اسی طرح ہوسیہ علیہ السلام کے پہلے باب کے 6 سے 7 آیت میں ہے کہ حضرت ہوسیہ کی بیوی پھر دوبارہ حاملہ ہوئی، تو اب کی بار بیٹی ہوئی۔ خداوند نے فرمایا اس کا نام لوروحامہ رکھ۔ انہوں نے لوروحامہ رکھا۔ اس کے معنی یعنی رحم نہ کیا گیا، جس پر رحم نہ ہوا۔ کیوں ایسا نام کہا خدا نے؟ خدا تو رحیم ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے رحم نہ کیا گیا؟ کیونکہ اس میں اسرائیل کے گھرانے پر رحم نہ کروں گا، نہ ان کو معاف کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل اسیری میں جائے گا، جبکہ یہودا اور اسریوں کی الغار سے بچا رہے گا۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا۔ دیکھیں، ایک کو سزا دے رہا ہے، ایک کو جزا۔ مصر کے لوگوں کو، بادشاہ کو سزا دیا، 10 قسم کے سزائیں اتری، لیکن جو بنی اسرائیل تھے خدا نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ ان کے پانی جتنے سے سب خون ہو گئے، ان کے پانی پانی رہا، اور ان کی کمان اور لڑائی اور گھوڑوں اور سوار کے وسیلے سے نہیں چھوڑاؤں گے۔ یعنی اسرائیل پہ جب خدا ناراض ہو، جب بنی اسرائیل بت پرستی میں گئے، اس وقت ان کے ساتھ خدا کا عذاب آیا۔ پہلے باب کی 8 سے 9 آیت، اور چونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، اس کے بعد ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کے پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ لوروحامہ کا دودھ چھوڑانے کے بعد حضرت ہوسیہ کی بیوی تمر جب تیسری بار حاملہ ہوئی تو پھر بیٹا پیدا ہوا، تو خدا نے فرمایا کہ اس کا نام لوعیمی رکھ۔ انہوں نے لوعیمی رکھا، جس کے معنی میرے لوگ نہیں، کیونکہ تم لوگ میرے نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ یعنی تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ یعنی خدائے ذوالجلال نے انہیں اپنے لوگ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ چہیتے تھے یہ لوگ۔ بعض غلام محسوس کرتے ہیں، بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نبی کو شک تھا کہ بچہ میرا ہے یا نہیں۔ اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے واقعی حکم دیا اور ہوسیہ نے تعمیل کی۔ متن سے تو براہ راست ہمیں یہ مطلب ملتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کہ جب خداوند یہوہ نے شروع میں ہوسیہ علیہ السلام کی معرفت یعنی کلام کیا ان کو، وہ زور دے کر کہتا ہے کہ نبی ماضی کے میں خدا کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور ہوسیہ عملاً کہہ رہے تھے کہ جب بہت پہلے میری خدمت شروع ہوئی، جب میری زندگی میں عالمیہ داخل نہیں ہوا تھا، تو یہودا مجھ سے کم کلام ہوتا تھا۔ ابھی مصیبت نہیں آئی تھی، یعنی شادی نہیں ہوتی، خدا کلام کرتا تھا ان سے، اور اسی نے حکم دیا کہ میں جمرے سے شادی کروں۔ اور اس بیان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ بدکار کسبی ہوگی، لیکن کیا اس وقت ایسی تھی؟ یہ سوال ہوتا ہے۔
اس کا یقینی مطلب ہے خدا جانتا تھا کہ عمر کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، کیا کیا امکانات ہیں، اور فی الوقت وہ عمرے کے کردار کو ظاہر ہوں گے۔ دیکھیں، پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی، جب جرم ثابت ہو جاتا پھر سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ بس یہاں ہم ایک دو آیت آپ کی خدمت پیش کر ہم اجازت چاہیں گے، اور پھر نظریے کو آگے چل کر ہم اگلی نشست پیش کریں گے۔ ہوسیا کے پہلے باب کی 10 11 میں، لیکن اسرائیل پر یہ قہر غضب عارضی تھا، غضب آئے گا، خدا ذوالجلال نے اسرائیل اور یہودا کو دوبارہ کھٹا کرے گا اور انہیں اپنے لوگ تسلیم کرے گا۔ یہ مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ سیاق و سباق میں آیت 10 میں دوسرا حصہ صاف طور پہ اسرائیل کا اطلاق ہوتا ہے، یہ الفاظ کہ غیر قوموں کے بلاوے پر کرتا ہوں۔ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ جب روح القدس پرانے عہد نامہ میں کا نئے عہد نامے میں اقتباس کرتا ہے تو وہی اصول اور ضابطہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سوچنے کا مقام ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس وقت انہوں نے شادی کی، ایک نبی نے شادی کی، کیا اس وقت ان کی بیوی جو عمر گناہ گار تھی، کسبی تھی، فحشہ تھی؟ سوچئے گا، اگر ایسا ہے تو پھر تو قرآن وہ خدا کا کلام جو ہے وہ تو نہیں ثابت کر رہا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہم آپ کے قدم سے پہلے پیش کر چکے کہ خبیث اور مرد کے لیے خبیث عورت، اور خبیث عورت کے لیے خبیث مرد، طیب مرد کے لیے طیب عورتیں، طیب انہیں پاک و پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت۔ تو خدا نے تو قانون بنا دیا ہے، پھر یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کو جانیں گے ہم، مزید راز کو، مزید بھید کو کھولیں گے ہم اگلی نشست میں۔ لیکن عزیزو، سوچئے گا کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی گناہ گار ہو جائے، میاں زانی ہو جائے، بیوی زناکار، وہ بھی زانیہ اگر ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واقعی طلاق دے دینی چاہیے؟ سب کہتے ہاں، نہیں۔ سوچئے گا، ہاں یا نہ، ہم اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، اور اسی نبی کے دونوں کی، میاں بیوی کے کردار کو آپ خطاب پیش کریں گے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ کیا گناہ گار کو گناہ گار ثابت کر سزا دینی چاہیے یا اس کو معاف کرنا چاہیے؟ تو ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اسکرین پر ابھی دکھائے جا رہے ہیں آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، جو بھی ہو آپ اپنے خیالات کے اظہار کیجیے گا، اور حسین نبی کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور سوال کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کے قدم میں ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں حضرت حوض اسلام کے دوسری نشست میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔